Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 555. اس چھوٹے سیشن میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب تو میں دوں گا، مگر وہ سوال مذہبی سوال ہونے چاہیے، اور ہماری جماعت کی جو ایڈمنسٹریشن سائڈ ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں کہ میں اس کے کوئی جواب دوں۔ میں نے اعلان کروایا کہ مذہب کی کچھ ایسی رسمیں ہیں کہ جن رسموں کو ہمارے مذہب کے ساتھ اور امام کے فرمانوں کے ساتھ تعلق ہے، ان رسموں کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک مذہب کو پالنے کے لیے، مذہب کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر نبی نے کچھ قانون قاعدے بنائے کہ جس کی وجہ سے انسان اس طریقے سے خدا کی یاد کر سکے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، فرمانوں کا پڑھنا، گنانوں کا پڑھنا، اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں کہ جو اسلام کے الگ الگ فرقوں کے اندر موجود ہیں، اور یہاں تک یہ ریت رسمیں بڑھ گئیں کہ مسلمانوں نے ہر جگہ اپنے علماء اور اپنے اماموں اور اپنے فقیروں کے مقبرے بنائے، قبریں بنائیں، اور سارا مڈل ایسٹ اور ساری مسلمان ریاستیں اور ممالک اس بات سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم لوگ موسٹلی ہندوستان پاکستان کے ہیں، تو ہندوستان کے اندر آپ دیکھو تو خواجہ اجمیری کا مقبرہ ہے اجمیر میں، اور نظام الدین اولیاء کا مقبرہ دلی میں۔ پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے بہت سے مقبرے ہیں کہ جہاں لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اپنی مرادیں ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا میرا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان اپنے مذہبی ایمان کا، عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ بعض حد تک دین کی، مذہب کی یہ جو فروعات ہیں، رسمیں ہیں، وہ اچھی ہیں، لیکن بہت دفعہ پھر بدعتیں گھس جاتی ہیں، اور یہ جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ کوئی امام یا نبی کی طرف سے شروع نہیں کیا جاتا، مگر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ بدعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر، ہماری ریت رسم و رواجوں کے اندر مولانا حضرت امام کا یہ فرمان ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی ٹریڈیشن پہ چلو، کیونکہ یہ جو ٹریڈیشنز ہیں یہ اماموں نے اور پیروں نے ہمیں بتائیں اور سکھائیں۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے ہاں آ گئی ہیں کہ جو اماموں اور پیروں کی طرف سے ہمیں اس بات کا کوئی حکم نہیں،
ابھی میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. ہماری جماعت کے اندر، ہمارے طریقے کے اندر ایک بڑی رسم ہے جس کو ہم ستارہ کہتے ہیں. اس وقت آج پہلی رات ہمارے جماعتی ستارے کی ہے اور یہ مولانا سلطان محمد شاہ نے شروع کی ہے. لیکن ستارے اس کے پہلے بھی تھے. امام نے فرمان کیا کہ برس میں سب جماعتیں، ساری دنیا کی جماعتیں، ہر جماعت برس میں 2 ستارے مشکل آسان کے ضرور ڈالو کہ جس میں کلیکٹیولی ساری جماعت کی سب مشکلیں دور ہو جائیں. امام فرمایا کہ خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی ستارہ ڈال سکتے ہو. مولا نہ کرے کوئی آفت آ جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو اس وقت ہم ایکسٹرا ستارہ ڈال سکتے ہیں جماعت کا. اور جب جماعتی ستارہ ہوتا ہے تو پھر انڈیویجول ستارہ قبول نہیں کیا جاتا. ستارہ بہت بڑی طاقت اور قوت رکھتا ہے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ستارے ہوتے تھے مگر اس کی شکل جدی تھی. جدی کا میرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ہر رمضان مہینے کے اندر معتکف ہوتے تھے. معتکف ہونا مطلب اعتکاف کرنا. رسول اللہ رمضان مہینے کے آخری 10 دنوں میں اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہتے تھے سارا وقت، سوا کہ آپ کو قدرتی حاجات جب ہوئے تو باہر جاتے تھے، مگر نہا کے وضو کر کے پھر مسجد میں آ بیٹھتے تھے اور 10 دن اعتکاف کرتے تھے. یہ اعتکاف ستارہ ہے. اس کو چلہ کشی بھی کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ درویش اور جو صوفیاء کرام ہیں وہ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں. لفظ چلے سے مطلب بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. چلہ کشی یعنی 40 دن کی ایک ایسی واو لی جائے، ایک ایسی قسم کھائی جائے کہ میں 40 دن یہ عبادت میں یا اتنی تسبیحوں میں یا اتنے مراقبے میں یا اتنی نمازوں میں پورے کروں گا. تو یہ ایک قسم کا ستارہ ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کے حضور میں اپنی دعا مانگتے ہیں. ہم کو کہا گیا ہماری دعا کے اندر توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود، کہ جب تمہاری اوپر کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت کی جمع عربی میں مصائب ہے، مصائب کے پلورل سینس میں لیا کہ کوئی مصیبت آوے تو وسیلہ ڈھونڈو اپنے مولا حاضر امام کا. نبی کریم فرمایا کرتے تھے اللہ کے پاس دعا مانگو، میرا وسیلہ دیا کرو کہ اے اللہ نبی کی خاطر ہماری یہ عاجزی قبول کر. وسیلہ کو ہم ہماری زبان میں پرسادے کہتے ہیں. پیر جے پرسادے یعنی پیر کے وسیلے سے. یہ پرسادے کا جو لفظ ہے یہ پراکرت زبان کا ہے. یا مولا پیر جے پرسادے میری بینتی قبول کر. اور ہم لوگ اسماعیلی طریقے کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ امام ہے اور نبی کا نور ہے وہ پیر ہے. تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی شاہ اور پیر ہے. اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پیر کا واسطہ دیتے ہیں، یعنی یہ نبی کا واسطہ ہوا. تو یہ ستارے ہندوستان میں پیروں نے شروع کروائے تو وہ 40 کی جگہ ہم کو 7 دن کہے گئے. پھر 7 دن کے ستارے کے علاوہ ہمارے پیروں نے ایک اور بات بھی کہی کہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف آئی ہے یا تمہیں شکرانہ ادا کرنا ہے تو تم بار پوری ورت رکھو. بار پوری ورت کا مطلب 36 آور کا روزہ. نبی کریم رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے اور شکرانے کے روزے بھی رکھتے تھے. عورتوں نے نفل کے روزے رکھنے شروع کر دیے رسول اللہ کے زمانے میں، اور اس لیے کہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، گھر کا کام کاج کرنا پڑتا ہے، تو وہ بہت لمبا روزہ نہیں رکھتی تھی.
وہ چاشت کے وقت، چاشت کہتے ہیں سوا پہر سورج نکلے، نبی چاشت کے پہر پہ نماز بھی پڑھتے تھے. تو چاشت کا جو وقت ہے تو وہ لگ بھگ 3.25 گھنٹے کا ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، ایسا سمجھو تقریباً 10 بجے. تو 10 بجے تک بہت سی عورتیں نفل کا روزہ رکھتی تھی، اور یہ جو نفل ہوتا تھا اس کا مطلب شکر گزاری. تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ نفل کا روزہ تھا، اور وہی نفل کا روزہ ہمارا یہ ساتویں کا روزہ ہے جو ہمارے مذہب کی بنیاد نہیں. تو ہمارے مذہب کی کوئی شریعت نہیں، ایک انڈیویجول ٹیک ہے، آدمی کچھ ٹیک لے لیتے ہیں، خود ہی کچھ پرومس کر دیتے ہیں. تو یہ ساتویں کا جو روزہ، مولا کا روزہ جس کو کہتے ہیں، وہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں رکھتی تھیں. تو ہم کو پیروں نے 36 گھنٹے کا روزہ کہا، 12 پوری روزہ. اور بعض آدمی یہ 12 پوری روزہ ہر ہفتے رکھتے تھے، اور ان کے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا دل نرم ہو، ہماری برائیاں دور ہویں اور ہمیں دیدار نصیب ہوئے. یہ 12 پوری روزہ جمعے رات کی صبح یعنی تھرسڈے مارننگ نیاز پی کے شروع کرتے تھے. تھرسڈے کا سارا دن، ساری رات، اور فرائیڈے کا سارا دن اور رات کو نیاز پی کے روزہ چھوڑے. یہ 36 گھنٹے ہوتے تھے. مولانا علی شاہ مابپ نے یہ 36 گھنٹے کا روزہ بند کیا. فرمایا کہ زمانہ بدل گیا ہے، تمہارے کام کاج زیادہ ہو گئے ہیں، اور ابھی تم 4 پوری روزہ رکھو، یعنی 12 گھنٹے کا. تو ہمارا جو 12 گھنٹے کے روزے ہیں، جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں کبھی کبھی پوچھتے ہیں، کبھی یہ تو ڈلا صاحب کی اسٹیٹس میں، ساؤتھ کے اندر بہت ہے، آپ ادھر نارتھ میں جاؤ یعنی کینیڈا میں، تو جولائی اگست کے اندر صبح 4 بجے سورج نکل آتا ہے وینکوور میں، اور رات کو 10 بجے تک تو روشنی ہوتی ہے. ابھی ایک آدمی 4:30 بجے سے رات کے 10 بجے تک وہ روزہ رکھے. تھوڑا اور نارتھ میں الاسکا چلے جاؤ تو 2 گھنٹے اور بھی دن بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تکلیف کی بات ہے. اللہ کا یہ فرمانا کہ صبح کی روشنی شروع ہوئے تو تم روزہ شروع کرو، اور رات کو جب مغرب ہو جائے تو تم اس کو بند کرو، یعنی افطار کر لو. تو یہ جو عربستان ہے وہ تقریباً ایسی جگہ سینٹر کے اوپر ہے کہ جہاں دن اور رات میں سارے برس میں بہت بہت تو 1-1.5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے. اب اگر کوئی آدمی گرین لینڈ میں چلا جائے، اور گرین لینڈ کے نارتھ میں، تو ناردرن ہیمسفیئر میں برس میں صرف 1 رات ہوتی ہے اور 1 دن ہوتا ہے. 6 مہینے تک دن ہی دن رہتا ہے، 6 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے. اب وہاں کوئی مسلمان جائے تو وہ روزے کس طرح سے رکھے؟ تو ہمارے امام نے اس کا راستہ یہ کیا کہ تم 12 گھنٹے کا روزہ رکھو، کیونکہ دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن کا آدھا حصہ ہے. صبح نیاز پی اور شام کو جماعت خانے دور ہوتا ہے تو 6 بجے چھوڑ سکتے ہو. یہ بھی ایک قسم کا ستاڑا ہے. ستاڑا یعنی ایک ٹیک، ستاڑا یعنی چلا، ستاڑا یعنی ایک نظر، ستاڑا یعنی خاص پریئر کہ جو کوئی آنے والی یا آ چکی ایسی مصیبت کو دفع دور کرے. مولانا علی شاہ مابپ نے ستارے کے لیے فرمایا، اور سلطان محمد شاہ کا بھی فرمان ہے کہ کوئی معمولی چیزوں کے اندر تم ستارہ ڈال لیتے ہو، وہ چیز مناسب نہیں. تصویر نکالو، کوئی تکلیف مصیبت آئی تو معمولی سی چیز ہے، عیالی کی تصویر نکالو. علی شاہ بابا فرمایا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی تو یا رب بلا بھی گرزا کی تم تصویر نکالو، اور وہ تصویر اس طرح کی ہے کہ یا رب بلا بھی گرزا بحق کے شاہ مردہ، بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بھی گرزا. یہ ایک دانہ ہے، اور علی شاہ مابپ نے اس کے 40 دانے کے لیے فرمان کیا. علی شاہ مابپ نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ تم اپنے لیے تو مانگا کرتے ہو، لیکن تم ساری جماعت کے لیے ہر روز ایک تصویر نکالا کرو، 40 دانے پیر شاہ کے، جو ساری جماعت کے لیے ہوئے.
تو جماعت میں تم بھی ہو اور دوسروں کے لیے تم دعا مانگو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ملے گا. تمہاری آنے والی بہت سی بلائیں نہیں آئیں گی. لیکن ستارہ ایکسٹریم کیسز کے اندر ہی ڈالو. کہا جاتا ہے اور بات سچ ہے, حاجی بی بی کا کیس شروع ہوا تو حاجی بی بی سلطان محمد شاہ کی کزن بہن تھی. اس نے ایک اسماعیلی بھائی کو رقم دے کے کہا کہ تم جماعت خانے میں ستارہ ڈالو. حاجی بی بی خود اثناعشری مذہب پالتی تھی, لیکن وہ امام کی بیٹی تھی. مولانا حسن علی شاہ کی جو اولاد تھی, یعنی علی شاہ ماں باپ کے بھائی کی بیٹی تھی, اور اس کا جو ہسبینڈ کوچک شاہ تھا وہ بھی دوسرے چاچے کا بیٹا تھا. تو ان کو پتا تھا ہمارے جماعت خانے کی رسمیں کیا ہے. اس نے پیسے دیے اس بڑی عورت کو, کہا کہ تم جماعت خانے میں میری مشکل آسان کا ستارہ ڈالو کہ مولا میرا کیس جیتا ہوئے. اب اس نے جا کے مکھیانی کو پیسے دیے, ستارہ شروع ہوا اور کیس شروع ہوا. تو پہلے ہی دن ہمارا جو کیس تھا وہ ہماری سائڈ ویک تھی. شام کو انویرارٹی اور دوسرے وکیلوں کی جو ہل چال تھی مولا کو رپورٹ دی گئی. دوسرے دن کیس بھی جب بھی چلا تو ہماری سائڈ ویک رہی. امام سلطان محمد شاہ نے مکھی حاجی بھائی لاڈت سے فرمایا مکھی جماعت میں ستارہ ڈالا. اب اس ستارے کی جو قاعدہ ہے ستارے کا, تو وہ یہ ہے کہ ایک ستارہ ہوگا اس میں دوسرا ستارہ نہیں آ سکتا. تو اس نے عرض کی کہ خدا نے ایک ستارہ جاری ہے. کس کا ستارہ؟ کہ مولا کوئی ویکتیگت ستارہ ہے, لیکن تپاس کرو, تلاش کرو کہ کس کا ستارہ, اس کی نیت کیا ہے. تو پوچھا گیا تو پتہ لگا, اور اس بھائی کو بلایا. اس نے کہا کہ میرے کو حاجی بی بی نے پیسے دیے تھے. مولا کو عرض کی گئی. مولا فرمایا یہ ستارہ دشمن کا ستارہ ہے, بند کرو اور جماعت کا ستارہ ڈالو. تو اس کا ستارہ رد کر کے جماعت کا ستارہ ڈالا تو ہمارا کیس سدھرنے لگا. الحمدللہ کیس جیتا گیا. مولانا حضرت امام سلطان اس کا فرمایا کہ دیکھو مکھی, کوئی بھی آدمی جب ستارہ ڈالنے آوے تو اس کو پوچھو کہ تمہاری نیت کیا ہے. اور مکھی کو فرمان کیا کہ کوئی بہت بڑی حقیقت میں آفت آئے, کوئی بہت بڑی بات ہوئے تو ہی ستارہ قبول کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں. ایک جوان لڑکا ہے, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا بہت تکلیف اور کریٹیکل حالت ہے. ابھی ایسے جوان بچے کے لیے دل کے اندر ماں باپ, چھوٹے چھوٹے بچے, بیوی, وہ کبھی مکھی کو آ کے کہے مکھی صاحب میرا ستارہ ڈالو تو خوشی سے قبول کرے. ایک آدمی ہے, اس نے کچھ جرم کیا اور پولیس نے پکڑ لیا, اور وہ آ کے کہے مکھی صاحب میرا ستارہ ڈال دو. ٹریفک کا کیس ہو گیا تو ستارہ ڈال دو. میاں بیوی جھگڑنے لگے تو ستارہ ڈال دو. بھائی بھائی نے کچھ جھگڑا کیا تو اکاؤنٹ کی تکلیف آ گئی تو ستارہ ڈالو. یہ تو پھر مسخری مذاق ہو جاتا ہے. ایک اور چیز, ہماری جماعت میں ایک بدعت گھسی ہے, اور اس کو بہت تو 7-8 سال ہوئے ہیں, اور یہ بدعت افریقہ میں شروع ہوئی. وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں ایک دن کا ستارہ بخشوا لو. ابھی یہ ایک مذہب کے ساتھ ایک مستی ہے, یہ مذاق ہے. ستارہ بخشوایا نہیں جاتا. ہماری جو دعا ہے وہ بخشوائی نہیں جاتی. 10 وقت بھی بخشوایا نہیں جاتا. بیت الخیال کی عبادت بخشائی نہیں جاتی. بھول چوک بخشائی جاتی ہے. 10 وقت میں میری بھول چوک ہو گئی تو مولا فرمایا کہ چاند رات کو تم یہ چھانٹا لے لو, تمہاری بھول چوک مولا معاف کرے. بیت الخیال کے اندر چاند رات کے بعد سنڈے کو مولا کے حکم سے مجلس ہوتی ہے, اس کے اندر چھانٹا ہوتا ہے. مولا فرمایا کہ تمہاری عبادت کی جو خامی یا کچھ بھول چک رہ گئی تو میں تمہیں وہ معاف کرتا ہوں.
لیکن ہم مکھی کو آگے کہیں کہ یا مکھی صاحب مجھے صبح کی عبادت نہیں کرنی ہے, آپ مجھے بخش دو, تو وہ تو نہیں بخشی جاتی. مکھی کامڑیا مولا کی گادی پہ بیٹھے ہیں, ان میں بہت قوت اور طاقت ہے, بہت سی چیزیں بخش سکتے ہیں, لیکن ان کی بھی طاقت لمیٹڈ ہے نا. مکھی کامڑیا امام شاہ پیر کی گادی پہ ہیں, لیکن وہ شاہت اور پیر تو نہیں ہے. مکھی کو آگے میں کہوں کہ میں عبادت نہیں کروں گا, مجھے بخش دو, تو وہ ٹھیک نہیں, وہ نہیں بخشی جاتی. مجھے عبادت کرنی چاہیے. اور پھر کبھی بھول چوک ہو گئی, کسی دن سو گیا, لیٹ اٹھا, تو مہینے کے بعد ایک ستاڑا ہوتا, تو اپنے دل میں کہتا ہوں یا مولا یہ میری بھول ہو گئی ہے, تو رحم رحیمی مجھے بخش دے. تو یہ لوگوں نے آ کے ستاڑا بخشوانے کے $5 دیے, ستاڑا بخشوا دیا. ورنہ بھی ہمارا ادھر مولانا حضرت امام نے درخانہ بنایا ہے وینکوور میں. تو ایک دن میں گاڑی میں سے باہر نکلتا تھا اندر جانے کے لیے, تو بازو میں ایک آدمی نے آ کے گاڑی کھڑی کی, والنٹیئر کو بلایا, $5 دیے, مکھی کو بولنا میرا ستاڑا بخشوا دو, اور خود گاڑی لے کے چلا گیا. میں نے مکھی کو جا کے بات کی, خیر انہوں نے تو پیسے لے لیے, ہاتھ میں رکھ دیے. 5-6 روز کے بعد میری آواز تھی, تو میں نے جماعت کو کہا, میں بولا یہ ایک قسم کی مسخری ہے. ساری جماعت کھڑے ہو کے اس آدمی کے لیے تسبیح نکالے, اور خود بھائی صاحب گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. پھر مشکل تیرے تو ہے, تجھے دوا پینی چاہیے, تو وہاں کے ادھر خود پہلے حاضر ہو, خود آنا چاہیے مکھی کے پاس. اور یہ ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن میں نہیں ہے کہ ستاڑا بخشوایا جائے. ستاڑا ڈالا جاتا ہے. آرڈینری حالت میں ادھر 15 سینٹ مشکل آسان کے لیتے ہیں, 15 سینٹ ہے نا من مراد ہے, جو کہ ایگزیکٹو کاؤنسل کی جو سرکولر ہے اس کے حساب سے 15 سینٹ ہے, جو بیک ہوم ₹1.25 کے 1.25 شلنگ تھا. 15 سینٹ دو, ساری جماعت کھڑی ہوتی ہے, اس وقت اس کے ساتھ مشکل آسان کی نیت خود کرو, یا مولا یہ میرے کے اوپر تکلیف آ پڑی, تو مشکل کشا ہے, جماعت کی تو فیل یہ پرسد ہے, میری مشکل دور کر. مشکل دور ہوتی ہے. تھوڑے دن تک ہر روز بھی ہم مشکل آسان کی تصویر کے پیسے دے سکتے ہیں, لیکن یہ ستاڑا بخشوانا ہمارے مذہب کی ٹریڈیشن نہیں ہے. ستاڑا تو ڈالنا چاہیے. ابھی جو ساری جماعت کا ستاڑا ہے, تو اس ستاڑے کے اندر ساری جماعت کو آنا ہے. صرف یہی نہیں, لیکن ہر اسماعیلی گھر سے یہ 7 دن کچھ نہ کچھ امام کی مہمانی آنی چاہیے. خالی ہاتھ اپنے گھر سے بالکل مت آؤ. کچھ نہیں ہے تو ایک پیڑا لے آؤ, ایک ایگ لے آؤ, ایک چھوٹا پیکٹ دودھ کا لے آؤ, لیکن اپنے گھر سے ضرور کچھ چیز لے کے آؤ. کچھ میوہ لے آؤ, ایک ایپل لے آؤ, لیکن اپنے گھر سے 7 دن جماعتی ستاڑے میں, اور اسی طرح صبح کے بیت الخیال کے جماعتی ستاڑے میں اپنے گھر سے ضرور کچھ لے کے آؤ مہمان کے طور پہ. سوا کے مجبوری ہے آدمی کی کہ وہ جاب کے اوپر جاتا ہے اور شام کو نہیں آ سکتا, یا صبح پروڑی جاب کی وجہ سے نہیں آ سکتا, لیکن جہاں تک بن سکے ساری فیملی کو جماعتی ستاڑے میں حاضر ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر اس کی خود کی فیملی کا یا خود کا ستاڑا ہے تو ساری فیملی کو اس کو حاضر ہونا چاہیے. یہ ہے ستاڑے کی مہما. اور چھوٹی سی بات میں ستارہ نہیں ہونا چاہیے. ایک میں اور بات کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں. جماعت ساری چلی گئی, لیکن آپ لوگ ہو, اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو حاضر نہیں ہیں ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ بات ضرور کرنا جو میں ابھی کرتا ہوں. آپ کی جماعت ماشاءاللہ ابھی کچھ لگ بھگ 1500-1700 کی جماعت ہے. ادھر بھی دیکھو نا, جماعت خانہ بھرا تھا, باہر بھی لوگ بیٹھے تھے. ستاڑے کی رات ہے, تو میں نے دیکھا لائنیں تو وہاں تک پہنچی ہیں مکھی کامڑیا کے سامنے. اتنے آدمیوں کو دعا کرانی ہے. پھر کئی لوگ آتے ہیں, اسے میں ہاتھ ڈالا, ایک رقم نکالی, مکھی صاحب یہ مہمانی کے, مکھی صاحب دعا صرف دیتے ہیں. پھر ہاتھ ڈالا, مکھی صاحب یہ میرے دسوں کے, چلو کھانا ودان. پھر ہاتھ ڈالا, مکھی صاحب یہ روحانی کے لیے. پھر ہاتھ ڈالا, مکھی صاحب یہ فلانے کے لیے.
پھر ہاتھ ڈالا ابھی یہ دعا کراوے، تو بھی وہ 4-5 چیزیں جدی جدی پیسے دے کے یہ کوئی لازم نہیں ہے. اپنے من میں پہلے سے حساب کرے کہ مجھے آج اتنی رقم دینی ہے، 5 سنٹ مشکل آسان کر کے، 5 سنٹ مہمانی کے، 5 سنٹ اس کے، 5 سنٹ اس کے، اتنی رسموں کی ساری رقم ایک ہی وقت اپنے من میں نیت کرے. مکھی سب کو بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات تو مولا سے ہوتی ہے نا، اور مولا تو دل کے بھید جانتا ہے. اپنی ساری نیتیں ایک ہی ساتھ کر کے مکھی صاحب کے ہاتھ پہ رکھو، توبہ توبہ بندو گنہگار، مکھی کی دعا لے کے چلے جاؤ، لیکن بولو آمین. جتنی دیر میں ایک آدمی یہ ساری چیزیں کراتا ہے، اتنی دیر میں 4 آدمیوں بیچاروں کی دعا ہو جاتی ہے اور جماعت کو اتنا ٹائم بچ جاتا ہے، دوسروں کا ٹائم خراب نہیں ہوتا. اسی طرح سے نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت بھی بعض آدمی معلوم نہیں سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں، 286 آیتیں ہوتی ہیں. مولانا سلطان محمد صاحب کے پاس ہم مشنریوں نے یہ عرض کی کہ خداوند بہت لوگ ہیں نیاز کی پیالی لے کے وہ کئی منٹ تک کھڑے رہتے ہیں، تو مولا تو ایسا کچھ ہم کو بتا کہ وہ ایسی دعا بتا کہ کیپسول بنا دے کہ ساری دعائیں اس میں آ جائیں. عام طور پہ دعاؤں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یا تو بیماری ہو گئی، یا پیسے کی تکلیف ہو گئی، قرضہ ہو گئے، بیپار اچھا نہیں، گھر میں کچھ جھگڑا ہے، یہی باتیں ہیں نا، 5-10 باتیں ہیں. تو مولانا سلطان محمد صاحب نے فرمایا جماعت کو بولو کہ نیاز کی پیالی اٹھاؤ، کہو یا مولا مجھے حقیقت سمجھ دو. پھر مولا فرمایا اپنے لیے مانگو ٹھیک ہے، لیکن کبھی جماعت کے لیے تم مانگو گے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. کیا مولا ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں حقیقت سمجھ دے اور مانگتے کیا. بس سب کچھ آ گیا. مولا فرمایا اس میں سب دعائیں آ گئی. تو نیاز کی پیالی جب ہم پی کے رکھ دیتے ہیں، ادھر دیکھا نہیں ہے لیکن انڈیا پاکستان میں دیکھا ہے، تو لوگ اس میں انگلی ڈال کے نا آنکھوں کو لگاتے ہیں. ہے کوئی ادھر بھی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو ہم کو پیالی میں انگلی ڈالنا بے ادبی ہے نیاز کی، لیکن اس کے اندر انگلی ڈال کے نیاز کو اٹھا کے آنکھوں سے لگانا، یہ پیالی میں ہاتھ ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہر آدمی اپنے گھر میں نیاز کی بوتل رکھے. ہر وقت ادھر سے نیاز لے جانے کی ضرورت نہیں، مگر جب بھی نیاز لے جانی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی سے بوتل نکال کے اس کو بولے مجھے بھر دے. نہیں، یہ ہمارا حق نہیں. مکھی تو آ کر مکھی باپا میرے کو گھر نیاز لے جانی ہے. مکھی صاحب بولے اچھا. ہمارے مذہب میں ہر چیز امر میں ہوتی ہے. امر یعنی فرمان، حکم. اور یہ امردار جو دو ہیں نا، مکھی اور کمڑیا، اور ادھر مکھیانی کمڑیانی، یہ مولا کے امردار ہیں. مذہب میں جماعت خانے میں کچھ بھی کرنا ہے مکھی کی اجازت مانگے، اور مکھی جب تک اجازت نہیں دے رہے وہ چیز چوری ہو جاتی ہے. مولانا حاضر امام 5-6 برس کی بات ہے، 80 کی بات ہے، 1980. بیگم صاحبہ کو لے کے سب نیروبی گئے. مولا اترے، بیگم صاحبہ اتری. بیگم صاحبہ جب پیچھے پیچھے چلی تو گاڑی سے اتر کے سیدھا جاؤ تو ادھر ایلیویٹر ہے. تو ایلیویٹر کے نزدیک جا کے بیگم صاحبہ اپنے سینڈل یعنی شوز نکالنے، آپ تو اندر چلے گئے بوٹوں کے ساتھ، لیکن بیگم صاحبہ نیچے جھکی اپنی سینڈل ریموو کرنے کے لیے. تو مکھیا نے کہتے ہیں یور ہائنس اٹس آل رائٹ یو کین کم. دیکھو بیگم صاحبہ نے اس کی بات مانی نہیں، مکھیانی نے کہا، لیکن بیگم صاحبہ دیکھی صاحب کی طرف. ماما فرمایا ویل مکھیانی ٹیل یو یو میں کم. مکھیانی کا کتنا مان رکھا تھا. بیگم صاحبہ بوٹ پہنے ہوئے اوپر جماعت خانے میں آئی. ساری جماعت دیکھتی رہی. ابھی بڑے جماعت خانے جو گورنمنٹ روڈ سے ادھر سے نکل کے تو صاحب کو جانا تھا پارک لین جماعت خانے میں. تو پارک لین جماعت خانے میں حضرت امام رستے میں بیگم کو کہتے ہیں گاڑی میں کہ دیکھو ادھر تو ایسا گھوٹالا ہو گیا، اب یہاں تم نیچے اترو، گاڑی کے اندر بوٹ رکھ کے نیچے ننگے پاؤں اترو.
دیکھو مکھیانی کا کتنا درجہ اور اس کی عزت رکھی. مذہب کا ایک اصول مکھیانی کی اگنورنس سے ٹوٹ گیا. امام کے سوا کسی کا حق نہیں, مگر مکھیانی مانے عزت کے حساب سے مکھیانی کو بھی پتہ نہیں تھا, لیکن امام نے پھر بھی مکھیانی کی عزت رکھی. تو مکھی کے پاس سے امر لے کے کام کرو. ہم کو ابھی یہ شروع کرنا تھا تو میں بولا مکھی سب شروع کرے. اس چار دیواری میں مکھی جو ہے وہ سپریم ہے, مکھی کمڑیا دونوں. تو مکھی کمڑیا کے پاس آ کے ہم کہیں مکھی صاحب مجھے گھر نیاز لے جانی ہے, آپ مجھے اجازت دو. مکھی صاحب تھوڑا منع کرنے والے ہیں. لیکن دینداروں ایک اور چیز میں نے اپنے جماعت خانوں میں دیکھی, بہت سے لوگ سکریت لیتے ہیں, اس میں خاص طور پہ بچے, وہ کھاتے نہیں یا تھوڑی کھاتے ہیں, تو پھر میں نے ٹوائلٹ کے اندر واش رومس کے اندر سکریتیں پڑی ہوئی دیکھی, باہر پھینک جاتی ہیں, ادھر پھینک جاتی ہیں. اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ بچوں کو انہوں نے سکھایا نہیں. ہر روز اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے نیاز پلاؤ اپنے گھر پہ, اور ان کو کہو کہ دیکھو سکریت ہے, اس میں نیاز ہے, اس کی بڑی عزت کرو. ان کو یہ بھی سکھاؤ, ماں باپ بھی سکھاویں اور ٹیچر بھی سکھاویں کہ نیاز کس طرح سے پینا, نیاز کی پیالی کس طرح سے اٹھانا. یہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت اچھی عزت کی باتیں ہیں کہ جن سے بے ادبی بچتی ہے. بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے. عبادت بھلے کم ہوئے لیکن دین کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے بچوں کو ایسی اچھی عادتیں سکھاؤ. ایک اور ہماری بدعت ہے جماعت خانے میں, جو شکر الحمدللہ انڈیا پاکستان میں نہیں, اور یہ شرارت بھی افریقہ سے شروع ہوئی. یہ ستاڑا بخشوانے کی جو ریت ہے انڈیا پاکستان میں نہیں ہے. یہاں بھی سب جماعتوں میں نہیں لیکن بہت جگہ ہے. یہ افریقہ سے شروع ہوئی, اور افریقہ سے ایک اور خراب بات شروع ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ لوگ جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. حقیقت میں یہ افریقنوں کی عادت ہے جو ہماری جماعت میں آ گئی. کہتے ہیں ہم تھک جاتے تو اٹھ کے باہر چلے جاؤ, جو خون ہے بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گا, پھر آ کے بیٹھ جاؤ. مکھی کمڑیا دعا سے آدھا گھنٹہ پہلے آتے ہیں اور ساری جماعت چلی جاتی ہے, تبھی تک بیٹھے رہتے ہیں. ہم کو کبھی عادت پڑ جائے, اور عادت پڑنا کوئی مشکل نہیں, ہم ادھر اچھی طرح سے آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں. تھک گئے ہیں تو سائڈ بدل ڈالو, پاؤں ایسے اونڈے سیدھے کر ڈالو. لیکن جماعت خانے کے اندر اینی ٹائم دعا, دسمن وغیرہ, گھٹ پاٹ, ناندی تھار, سپرا سب کریا کرم ہو گئی. دن کے 12 بجے جماعت خانے آئے ہو تو بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں مت کرو. 24 گھنٹے شاطر کا نور ادھر ہے, ادھر آ کے سجدہ کرو. اور جس سائڈ میں ہم سجدہ کرتے ہیں اسی سائڈ میں ہم پاؤں کریں, یہ تو بڑی بے ادبی ہے. یہ چیز اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے, اور جماعت کو تو خاص طور پہ یہ چیز کا علم ہونا چاہیے. مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہوا, حضرت امام 4 جگہ گئے, LA گئے, شکاگو گئے, ہیوسٹن گئے, ادھر گئے, سب نیو یارک, اور مجھے یہ چیز دیکھ کے دکھ ہوا کہ حضرت امام بیٹھے ہیں اور لوگ دیواروں کے ساتھ لمبے پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بری بات ہے. ایک جگہ تو میں نے کہا جماعت کو, مگر آدھی جماعت تو اٹھ کے چلی جاتی تھی, کیونکہ حضرت امام جو ہی جاتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب حضرت امام آئیں گے تو اس قسم کا کوشش کروں گا, ایسوسیشن کی معرفت اور مکھی کمڑیوں کی معرفت کہ جماعتوں کو یہ بات پہلے سے کہی جائے, امام کے حضور میں جانے کا ادب کیا ہے. ہماری جماعت کے اندر نیاز کی جو رسم ہے یہ بڑی پرانی رسم ہے. رسول اکرم خود نیاز نکالا کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں تورات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیاز پلایا کرتے تھے. اور نبی کی بات تو ہے ہی, ہمارے مذہب کے اندر جو نیاز ہے یہ ہمارا امام ہم کو بنا کے دیتا ہے. رسول اکرم صبح مدینے کی مسجد میں سے باہر نکل کے نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک بیٹھا رہتے تھے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے, پھر نبی باہر اٹھتے تھے, دن اگ جاتا تھا تو مدینے کی عورتیں, مسلمان عورتیں, کوئی اپنے بچے کو, کوئی اپنی لڑکی کو, کوئی شوہر کو, کوئی غلام کو, کوئی بھائی بہن کو
پانی کے چھوٹے چھوٹے برتن بھیجا کرتی تھی. تو یہ سب لوگ لائن میں کھڑے رہ جاویں. رسول پاک باہر آویں تو سب کے برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے رہے, انگلیاں 4 انگلیاں ڈالتے جاویں اور کچھ پڑھتے جاویں, تو یہ نیاز بن جاتی ہے. یہ مائیں اپنے بچوں کو پلاتی تھیں اور اپنے گھروں کے کونوں میں چھڑکتی تھیں کہ بلائیں اور شیطانیت دور ہوئے. حدیثوں کے اندر ہے. ہر روز یہ عادت تھی کہ ایسے سینکڑوں لوگ آ کے لائن میں کھڑے رہتے تھے, سب کے وقت میں نبی اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے, دعائیں دیتے جاتے تھے. ہر روز صبح اپنے گھروں میں نیاز پیو. ابھی جو یہ نیاز کی جو رسم ہے اس کے اندر تھوڑی سی ایک اور بھی ذرا بھول ہوئی ہے اور کم نصیبی ہے کہ یہ بھول اور یہ بدعت بھی افریقہ سے شروع ہوئی. افریقہ والوں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں اور انہوں نے مذہب کے اندر بہت سی توڑ مروڑ کر دی ہے. یہ لمبے پاؤں کرنے کی عادت افریقہ والوں نے شروع کی اور یہ ستارہ بخشوانے کی بھی بدعت افریقہ والوں نے شروع کی. ایک اور بات افریقہ والوں نے شروع کی, پہلے زمانے میں نہیں تھا, 10 یا 12 سال کی بات ہے یہ. ایک بڑا موٹا آدمی آج بھی زندہ ہے, مولا اس کو لمبی تندرستی والی عمر دے دے, ایماندار آدمی ہے اور بڑا مشہور آدمی ہے. اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سب کوئی اس کو افریقہ والے جانتے ہیں. بہت موٹا ہے. تو مفتی صاحب نے ایک دن اس کو کہا نیاز گھٹ پاٹ پہ بیٹھو گے؟ کہتے ہاں. ابھی وہ اتنا موٹا ہے, ہماری جو پرتھا ہے یعنی ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب گھٹ پاٹ کے لیے مفتی صاحب امر دے وے گھٹ پاٹ સ્થાપના اعلان میرے, تو گھٹ پاٹ کے جو تھام پڑے ہوتے ہیں, گھٹ پاٹ کی دعا پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے, سامنے کوئی والنٹیئر آ کے یہ تھام اٹھا کے اس کو دیتا ہے. اب یہ تھام دیتا ہے مکھی کی طرف سے کیونکہ مکھی نے امر کیا ہے. خود ہی آج کل ہم کیا کرتے ہیں, ہم خود ہی اٹھا لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سامنے ایک آدمی آنا چاہیے اور جب مکھی صاحب, وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے, جب مکھی صاحب کا امر ہوتا ہے تو وہ اٹھا کے اس کو دیتا ہے اور وہ اس کو عزت سے لیتا ہے, تھام رکھ دیتا ہے, خود بیٹھتا ہے ہاتھ اٹھا کے. تو پہلے وہ دعا پڑھتے تھے ہم جونی, پھر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے تسبیح نکلتی ہے. اب یہ بہت موٹا تھا تو اس نے کھڑے کھڑے اسی طرح سے اس نے تھام دیے, اس نے لے لیے اور کھڑے کھڑے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بیٹھ گیا, یعنی تسبیح نکال لی اس نے. مگر وہ بیٹھ کے پھر اٹھے, وہ ذرا اس کو مشکل لگا. 2-4 ہفتوں کے بعد کوئی دوسرے آدمی کو, وہ بھی ذرا موٹا تھا, وہ اس کی وارہ آیا تو اس نے ایسا ہی شروع کر دیا. اب یہ پرتھائی شروع ہو گئی کہ بھئی بیٹھ کے دعا پڑھی ہی نہیں جاتی, اس کو بیٹھنا چاہیے, ساری جماعت کو کھڑے رہنا چاہیے. اور یہ آدمی بیٹھ کے دعا پوری کرے, سورۃ الفاتحہ استھاپنا کی دعا کرے اور پھر اس کو کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ تسبیح میں شامل ہونا چاہیے. تسبیح میں شامل ہونا چاہیے. آج جو آدمی گھٹ پاٹ کے اوپر بیٹھتا ہے اس بیچارے کی تسبیح تو ماری گئی, اس کو تسبیح میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ تسبیح اٹسیلف ایک دعا یا نماز ہے. تو تسبیح میں شامل ہو کے پھر وہ بیٹھے. آج کل عورتیں گھٹ پاٹ کے تھام پہلے سے دھو کے تیار کر کے رکھ دیتی ہیں اور دھوتے دھوتے صلوات پڑھا کرو, دھو کے صاف کر کے تیار کر کے رکھ دو, صبح یا دوسرے دن وہ کام آتا ہے. اس کے لیے گھٹ پاٹ پہ دعا پر بیٹھنے والے کو کوئی دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف کھول کے ارینج کرنا ہے اور پانی ڈالنا ہے. اس درمیان میں 1 یا 2 پاٹ پڑے جاویں تب تک گھٹ پاٹ پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو گھٹ پاٹ کی دعا والا آدمی ہے اس کو تسبیح میں شامل ہونا چاہیے. پھر ہماری ایک اور بھول کیا ہوتی ہے کہ کبھی گھٹ پاٹ کی 3 یا 4 پیالیاں پڑی ہیں تو ہم دعا کے اندر ایک ہی پیالی میں ڈالتے ہیں اور پھر باقی خالی رہتی ہیں. یہ صدر دین نے منع کیا ہے, یہاں تک منع کیا ہے کہ کبھی نیاز پورا جماعت پی چکی اور ابھی اٹھاپن کی دعا مانگنی ہے تو پہلے دیکھو کوئی پیالی خالی تو نہیں. اگر کوئی خالی ہے تو پھر صدر دین فرمایا اس کو بھر ڈالو, کارن کہ مولا کا گھر کبھی خالی نہیں رہتا, اونا نہیں رہتا. اونا یعنی ادھورا. ہم تو دعا میں شروع میں سے اس کو ادھورا رکھتے ہیں, ایک پیالی بھر دی باقی تو ادھوری پڑی ہے.
یہ پیر صدر دین کے اس پرنالی کا ٹریڈیشن کے خلاف ہے. اور کتنی دیر لگے گی؟ گھڑیال دیکھو کہ 4 یا 8 پیالیاں بھرنے میں 8 سیکنڈ لگتے ہیں. 8 سیکنڈ ہے، 5 منٹ بھی نہیں. تو سب پیالیوں کو بھرو. اصلاً ایک پلیٹ میں 3 پیالیاں ہوتی ہیں. ابھی کسی نے 4 رکھی یا 5 رکھی، لیکن پیر صدر دین کی بات کرتا ہوں تو اس میں 3 پیالیاں ہیں. سب پیالیاں بھری ہونی چاہیے اور سکریت کے اندر بھی نیاز ڈالنا چاہیے فرمان کہہ کے. یہ ہے نیاز کی پرتھا. اور شانتی سے آج میں خوش ہوا کہ تقریباً آدھی جماعت گٹ پاٹ کا گھنان جب بولا جاتا تھا تو آرام سے کھڑی تھی. بہت سے لوگ باتیں کرتے تھے، ہم کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. خصوصاً جب گٹ پاٹ کا گھنان بولا جاتا ہے آرام سے جاؤ، پی کے آ جاؤ. اصل ایسا ہوتا تھا کہ ایک گنان کا پاٹ پورا ہوا، یعنی ایک سارا کا گنان پورا ہوا، امیڈیٹلی دوسرا گنان ہوا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جب تک ساری جماعت نیاز نہ پی لے گنان جاری رہتا تھا. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا، کیونکہ اس زمانے میں 2 دعا کے بیچ میں نادی ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے ساری جماعت کھڑی رہتی تھی. ابھی مگر کم از کم ہم کو 2 4 5 پاٹ کا جو گنان ہوتا ہے، جب پاٹ کا گنان بولا جائے تو ہم کو شانتی سے آرام سے گدر کا پاٹ بولتے رہنا چاہیے، بالکل باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ میرا آپ کا باہر کا جو یہ ہال ہے وہ جماعت خانے سے بھی بڑا ہے، ادھر جا کے باتیں کرو نا، کائے کو جماعت خانے میں باتیں کرنی، بہت بڑا ہال ہے. تو ہماری ابھی عادت ہو چکی ہے، ان عادتوں کو سدھارنا چاہیے. کوئی کوشچن ہے؟ اور ٹھہرو، ایک بات مجھے اور یاد آئی. ہماری دعا کے اندر پہلے پاٹ کے بعد دوسرا، چوتھا اور 5واں، یہ پاٹوں کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم دعائے قنوت. اللہم یا مولانا انت السلام. ساری جماعت کو دعا میں جہاں ہاتھ اٹھائے جائیں ایسا ہاتھ اٹھانے چاہیے. خدا کے دربار میں مانگو، ہاتھ اٹھاؤ. یہ عاجزی کا نشانی ہے، اور یہ عاجزی کی نشانی کے حساب سے خدا ہم سے راضی ہوتا ہے. تو ہر جماعت کو اس وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مکھی کے کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی، یا حضرت امام خود جب یہ خانہ ودان فرماوے تو ہمیں آواز کے ساتھ آمین کہنی چاہیے. بھلے دھیمی آواز میں کہو مگر آواز کے ساتھ آمین کہو. ساری جماعت آمین کہے. خصوصاً جب بھی حضرت امام کے فرامین آتے ہیں اس وقت بھی، اور جب تالیکہ آتا ہے تو تالیکہ مبارک میں ضرور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ میں پیار بھری اتم مات پریتا طریقے دعا سیکھ لیتا ہوں. تو اس وقت تو آمین کہو، ضرور کہو. آمین نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دعا کو قبول نہیں کرتا. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو میں نے من میں کہہ لیا، ٹھیک ہے. گونگے آدمی تو نہیں بول سکتے، من میں کہہ لیتے ہیں، لیکن جو بول سکتا ہے کم از کم آمین کہنے میں کتنی طاقت لگتی ہے. تھوڑا کوئی آدمی تھک جاتا ہے، آمین کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جماعت کے ساتھ ہمیں آمین کہنا چاہیے. جی ادھر نزدیک آؤ تو لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ ہمارے جمپو ڈویژن میں انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر میں کوئی پیر آئے تھے کسی گاؤں کے اندر میں، تو ہم فوجوں نے ہم لوگ کو کھوجا گیا تھا، اس میں ہمارے بزرگوں نے کسی پیر کی توہین کی تھی، تو پیر نے بد دعا دی تھی کہ تمہارے میں کبھی سمپ نہیں ہوگا. تو کیا یہ تاج دین کو جماعت خانے کے اندر پیٹا گیا، اور انہوں نے جان بوجھ کے نہیں پیٹا. بات یہ تھی کہ پیر تاج دین جو پیر رسم کبیر دین کے بھائی تھے، صدر دین کے بیٹے تھے، ان کو مولا نے پیری جامہ دیا. پیری جامہ ملنے کے بعد ایک دفعہ جماعت کی طرف سے مہمانی خلت لے کے مولا کو ملنے گئے. مولا کو جا کے ساری چیزیں پیش کی. امام مستنصر باللہ کا زمانہ تھا.
جب یہ پیر واپس آنے لگے ہندوستان تو مولا نے ایک تعلیقہ دیا اور اپنا وہ جو جبہ جو جماعت نے مولا کے لیے دیا تھا مولا نے پہنا اور پیر کو عنایت کیا. حضرت امام کی بھی کبھی کبھی عادت ہے اس کے گلے میں چین ڈال دو تو صاحب نکال کے پھر تم کو دے دیتا. تو پیر کو مولانا امام مستنصر باللہ نے وہ جبہ اور پاگڑی اس کے جازی کے وقت عنایت کی. یہ تو بہت راضی ہوئے, دل میں فخر ہوا, خوشی کے ساتھ جب جماعت میں آئے تو وہ جبہ اور پاگڑی پہن کے آئے اور جماعت کو کہا کہ مولا نے منظور کیا اور 1 مہینہ 2 مہینے رہا. جب میں چلنے لگا تو مولا نے مجھے بخشش دی ہے. تو جماعت کے اندر کسی نے کہا بخشش کیا دی ہے, خود ہی کھا گیا ہے. تو جو مومن تھا وہ بگڑ گیا, وہ تو میں ہو گئی. تو جماعت میں کچھ تھوڑے اس کے گروپ کے تھے, تو ریس کے گروپ کے, تو لڑائی ہوئی پیر کی حاضری میں. اس لڑائی میں پیر اٹھے اور دونوں کو کہا کہ کائے کو لڑتے ہو. تو بیچ میں آ گئے تو اجان طور پہ پیر کو بھی کچھ لکڑیاں پڑ گئیں اور ایک آدھ لکڑی ایسی پڑی کہ تیسرے دن 3-7 دن گزر گئے. مولا نے امام مستنصر باللہ بہت ناراض ہوئے اور مولا نے اس کے بعد انڈیا میں کبھی کسی کو پیری جمع نہیں کیا, مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیر نے جماعت کو بد دعا دی. اس لیے بولے کہ کچھ لوگوں میں سمپ نہیں رہتا ہے تو کسی مشنری کے منہ سے سنا تھا یا اور ایک مشنری نے یہاں تک کہا تھا کہ جنازہ نام کی ایک کتاب جو سمپ ہوگا کے اندر میں. ہاں, پھر شمس جنازے کا ایک گنان ہے پھر شمس کا کہ جس میں جامع پورا کیا لیکن پھر شمس نے بد دعا نہیں. لیکن وہ امام نے ان کو کہا کہ تم جا کے تم ٹرائی کر کے دیکھو اور ان لوگوں کو کہو کہ میرے کو ایک گوشت کا ٹکڑا چاہیے. وہ لوگ باہر آتے کوئی نہیں آیا. پھر آج کے 7 دن تک وہ کس طرح سے باہر گاؤں کھڑے رہے. پھر جب ہوا پھر ایک اندھا آیا تھا, وہ آیا تھا اور پھر اس نے کہا کہ پھر گوشت کو جہاں سے چاہیے گوشت کاٹ لے. تو اس نے بولا کہ میرے کو گوشت کی ضرورت نہیں, میں تو تمہارا امتحان لیتا تھا. پھر وہ اندر کو آنکھیں ہو گئی اور پھر جمع پورا کیا لیکن بد دعا نہیں دی, بد دعا نہیں دی. ابھی ایسا نا کہ دیکھو نا دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ہر قوم کے اندر سمپ نہیں ہے. نہیں سمپ نہیں ہے. یہودیوں میں دیکھو, کرسچنوں میں دیکھو, یہودیوں میں سمپ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ظاہر کے یہ ان کے ہاتھی کے دانت اور ہیں, چبانے والے اور کھانے والے اور ہیں. آج دنیا میں کسی قوم میں سمپ نہیں ہے. یہودیوں میں سمپ ہے جو کہ جب اسلام کا کوئی معاملہ آ جائے تو سب ساتھ مل جاتے ہیں لیکن آپس میں لڑتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی حالت دیکھو نا, 7 برس ہو گئے ایران انڈیا اور عراق لڑ رہا ہے, کرسچن لڑ رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر میں ہم لوگ کا اسماعیلیوں کا جماعت خانہ کھلا تھا تو سنی مسلمانوں نے ہمارا جماعت خانہ بند کر کے اسماعیلیوں کو جیل میں ڈال دیا تھا. میرے ہاتھ میں ایک پیپر آیا ہے کہ سعودی عربیہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی قبر بالکل مٹا ڈالی جائے اور مقبرہ توڑ دیا جائے. اور دنیا اسلام کے اندر اس بات کے لیے بڑی بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور غصے کی لہریں شروع ہو گئی ہیں. سعودی عربیہ کا کیا مطلب ہے, رسول اللہ کی قبر اکھاڑنا چاہتے ہیں. پڑھو علی واز Allah's Nur. ادھر آ جاؤ, یہ ریکارڈ ہو جائے. Ali was Allah's Nur, so were Hassan and Hussein, also Ahlul-Bayt. Why did Allah allow their lives to end the way they did? دنیا کے اندر اماموں نبیوں نے اپنے بدن کے اوپر دکھ اٹھا کے لوگوں کے لیے ایک لیسن دیا تاکہ لوگ اپنے دکھوں کے اندر مضبوط رہیں. حضرت مولا علی, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت امام زین العابدین. میں نے امام حسن کو امام کہا کیونکہ عربی زبان کے اندر پیری لفظ نہیں ہے تو امام مستعودہ پیر کو کہتے ہیں, امام مستقر حضر امام کو کہتے ہیں. انہوں نے دنیا کے دکھ اٹھائے تاکہ ہم کو گناہوں سے بچائیں اور ہمارے لیے ایک لیسن رکھیں. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. اور اس وجہ سے کبھی ہم دیکھتے ہیں تو نبی ایوب کو تو بدن میں کیڑے پڑ گئے
اور اتنے دکھی ہوئے کہ کوڑ کی بیماری ہو گئی. مگر پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے امتحان میں پورے اترے. ابھی یہ پہاڑ کی پچھلی طرف ایک چشمہ ہے, اس میں غسل کرو, اچھے ہو جاؤ گے. اور حضرت ایوب اچھے ہو گئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑ گئے. ذکری علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا. خود رسول اکرم کے اوپر کتنی بلائیں اور تکلیفیں آئیں, مگر نبیوں کے اوپر یہ جو تکالیف ہوتی ہیں وہ کوئی ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں ہوتی, بلکہ وہ جان بوجھ کے یہ تکلیفیں اٹھا کے ہمارے لیے ایک لیسن اور سبق چھوڑتے ہیں کہ دیکھو اتنی تکلیفیں اٹھانے پر بھی ایمان مضبوط رکھو اور ہمت رکھو اور انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. اور انہوں نے بھی حضرت حسین علیہ السلام کی میں بات کروں, یزید ایسا ظالم تھا, مولا نے اس کی بیعت نہیں کی, گردن دے دی. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے, یعنی یزید کو خلیفہ مان لیتے, تو اسلام مٹ جاتا, کیونکہ وہ یہ کہتے کہ اگر رسول اللہ کا نواسا خود ایسے ظالم اور فاسق آدمی کی بیعت کر گیا تو اب تو اسلام کہاں رہا. تو مولا نے اپنی گردن دے دی, اپنے بال بچے کٹوا دیے, لیکن یزید کی بیعت کی خلافت کو قبول نہیں کیا. مولا علی علیہ السلام جو تھے انہوں نے دیکھا کہ میرا حق چھینا گیا ہے. ابو سفیان آ کے کہتا ہے, یا علی کیا سوئے ہو, اٹھو, ابو بکر تمہارا حق لے گیا ہے, تم مجھے اشارہ کرو تو میں مدینے کی گلیاں لشکر سے بھر دوں. مولا نے دیکھا کہ یہ پرانا دشمن ہے اسلام, آج موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں کٹ مرے. مولا نے اس کو نکال دیا, جاؤ چلے جاؤ, اور خود ابو بکر کے پاس جا کے کہا میں نے تم کو خلیفہ قبول کر لیا. یہ قصہ اتفاق کرنے کے لیے مولا علی نے اپنا حق چھوڑ دیا اور یزید کے ظلم کو, اس کی خلافت کو قبول نہ کیا. امام حسین نے اپنی جان دے دی. اور اسی طرح سے مولانا حسن کو زہر دیا گیا, اس لیے کہ مولانا حسن نے بھی یزید کی اس کی معاویہ کی باتیں نہیں مانی. ہمارے تمام اماموں, نبیوں, پیغمبروں کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس کے اندر جان بوجھ کے دکھ اٹھانے کی بات یہی ہے کہ ہمارے لیے سبق دیا جائے. In Bible, it is said that Jesus is the Son of God, but in Quran, it is said that Allah was not born of anybody, nor he was given birth to anyone. Both Bible and Quran are books of Allah. So how come they conflict? Number one, Bible is not that Bible that God had revealed. This Bible was written by 4 apostles, and about 80 years after the, according to them, death of Jesus. So we do not put our complete faith in this Bible, which is known as New Testament, because Allah himself has mentioned in Holy Quran that they have altered in many places the exact revelation in Bible, that is Injil. So we believe in Quran, not in Bible, because the original Bible is not found. So Allah says that Jesus was not crucified, and we don't believe that he was a son of God. God has no son, God has no wife, God has no father or mother. I just spoke in my voice that God is Nur, and there is no physical attribute to God. There isn't any materialism connected to God's Zat-e-Pak. So God has no son, and we don't believe that Jesus was son of God. Of course we believe he was a prophet of God. I respect you very much for your knowledge and all that. Thank you. It is not right. This thing has been carrying on for a long time. As long as more, we used to have Africa Jamaat or Pakistani Jamaat or something like that. This I would in fact suggest that when missionaries come here, they should encourage the Jamaat to avoid into party spreading different Jamaats and criticizing the other Jamaat. Then they try to create this, because the after effects are real bad. So they
کبھی ایسی بھی بات کرتے ہیں پاکستانی آتے ہیں تو وہ سافٹ پین کے نہیں آتے. There are so many things are being going on. Instead of creating that, I think with what your knowledge is and what your personality is, you should try and tell the Jamaat Islam leaders and Jamaat members that they should avoid this type of religion. Thank you very much for good words. But I'm myself from Africa. I'm too. I'm too, and I live in Pakistan. Exactly. But that bid'at actually started from certain place because I did not want to blame India or Pakistani Jamaat for that. Socks pen ke nahi aana ya nahi aana, that is a personal, individual question, nothing to do with religion. But when religious matter comes, we definitely will do that. And this bid'at was started because whenever Pakistani people or Indian people come to this land and they see, they said, ہمارے ادھر تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے ادھر تو ایسا نہیں ہوتا. So the principles and traditions of mazhab should be kept and protected. If a particular certain part has started this kind of bid'at, it must be told so that they must know that it is our mistake. I have been living there for 40 years in Africa, and I belong to Africa myself. So I say that it is my mistake. I join with them. You're right. I've been in Pakistan for the last 12 years now. I don't know who started this. But I know it. But since I was there for 13 years, 12, 13 years in Pakistan, it was there. It's not that it's not in Pakistan also. And I think it's wrong to name someone because maybe the journal... I didn't give any name of any person. I just said that in Africa is very big. I didn't say Dar es Salaam, Nairobi or Dodoma. What I'm trying to say is not only particularly what you said right now, but it's journal carries on. It's always in Jamaat going on, and maybe last year, but if you go to some other places, it wasn't started in India, Pakistan, and being a missionary, I've been traveling 10 months in a year, all the life, and I know where actually it started. I know when it started. I have been traveling for the past 56 years, anything from 8 months to 10 months in a year. And each and every Jamaat, alhamdulillah, I know. I didn't mention anyone's name. I didn't give even the name of any place. I said Africa, from Cairo to Cape Town, Africa is very big, bigger than your state. But I wanted to draw attention. That actually this thing, because Pakistani Indian people said we don't know. So therefore I had mentioned it. Actually it is my own weakness. Because I am from Africa and I could not correct it there. It is my weakness. That is, I have been trying to correct this thing for the past 20 years. What happens? The appointment of association's officers is of 3 years. And you know, there is a lot of red tape in our society. Whatever you write a letter about anything, it will take long time to come under surveillance. And then again, they will take it to some higher authority, and the higher authority will inquire, and then it goes to higher authority via the 2, 3, 4 channels. And by that time, that fellow is, retired from the association's office. The new officer comes and he restarts again. But this thing will be corrected after July, inshallah, in new constitution. There should be. It is our weakness. Like if I go to Canada, I know that I can do all of those. Some kind of uniformity should be there. Sometimes, but that's here. So there should be a... Inshallah, it will be now. Within another 1 year. You are not sure when to get up and when to sit down. No, when everyone stands, you stand. You never know why they stand up. Does not matter, you join them.
20 दिन बोले आप. It is 72 parts, number part 72, Pandvoni Vale. It is there. Number 72, Pandvoni Vale. No, it is not that. The first part from Sri Islam Shah, the second from other, yes. It is known as Pandvoni Vale. दर्शन से है जागता. काफी अर्थ पहले ये देखा जाता था कि जब स्कूल की दुआ खत्म होती थी तो अलीउल्लाह दुआ पर के जीवन की काफी स्कूल में तो तब उस वक्त लोग जो थे वो अपने हाथ से मसल करते हैं. आजकल लोग नहीं, हाथ मसलना कोई हमारी ट्रेडिशन नहीं है. तो क्या कुछ नहीं, ऐसा ये इंसान की आदत हो जाती है. अभी देखो ना, बाज आदमी ऐसे होते हैं, वो टेबल के सामने हमने बैठे बातें करें तो कोई आदमी कोई पेन उठा लेगा, कोई पेपर वेट उठा लेगा, उसके साथ खेलता रहेगा, बातें करता रहेगा. अगर मिडिल ईस्ट में जाओ तो हर एक आदमी के हाथ में वो 33 दाने की छोटी तस्वीर है, हर आदमी के हाथ में. फिर वो बातें करते करते टॉयलेट में चले जाएगा तो हाथ में तस्वीर हो गई. एक आदत हो गई है यूं ही, जो कि ऐसा अच्छा नहीं है. तस्वीर हाथ में रख के ऐसा मसल करे तो इट्स नॉट ए गुड थिंग. बच्चे लोग भी इसको फॉलो करते हैं. बच्चे लोग भी हम लोग करते, बड़े लोग सब लेकिन बच्चे लोग भी करते. शायद ऐसा समझता हूँ कि हाथ घसनता, यानी वो कहते हैं ना कोई आदमी पछतावे तो हाथ मलता है ना, लेकिन हमारी ट्रेडिशन में सुना गया था कि इस तरह की गिरियावतारी होती है. नहीं, बोल रहा हूँ कि अपने गुनाह के ऊपर वो हाथ घसते हैं, यानी बहुत पछताते हैं. ये हो सके, लेकिन ट्रेडिशन में आपने बताया कि हमको ठीक है समझ दे ऐसी दुआ मांगी. वैसे कि हम लोग मुस्लिम क्लास में हम लोग को दूसरा सिखाते हैं, तमें दीदा में नूर करने पीला. फरमान इस फरमान, वो चीज कहाँ से किसी टीचर ने सिखाई होगी, मगर ये तो फरमान है. हकीकती समझ दो. मुखी साहब चलेंगे, मुखी साहब अमर देवे तो आपका बहुत शुक्राना अदा करता हूँ. आप लोग आए हो, बैठे हो और इतनी बहुत बातें की. कल इंशाल्लाह मैं जाता हूँ, मौला करेगा तो इस बरस में फिर किसी दफा निकल आऊंगा. मौला आपको सुखी आबाद करे, दीन दुनिया में आबाद करे. मैंने दुआ शुरू कर दी, कहूँ तो मुखी साहब दुआ दे रहे. मुखी साहब आमीन.